ہم ہر روز ایک ایسی دنیا میں داخل ہوتے ہیں جو ہماری جاگتی ہوئی دنیا کے قوانین سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں وقت اور جگہ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ نیند اور خواب کی دنیا۔ ہم اڑ سکتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہے، اور ہمیں ایسی علامتیں نظر آتی ہیں جن کے بہت گہرے معنی ہوتے ہیں۔ اسی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو جاگ اٹھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہماری یہ زندگی یا ہمارے خواب غیر حقیقی ہیں۔ خوابوں کو تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لفظ تعبیر کا اصل مطلب بہت گہرا ہے۔ یہ عربی لفظ عبرہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عبور کرنا، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا۔ گویا خواب کی ظاہری صورت کے پل سے گزر کر اس کے باطنی معنی تک پہنچنا۔ یہی وہ دروازہ ہے جس سے ہم ایک پوشیدہ عالم میں داخل ہوتے ہیں۔ جی، اور یہ وہ عالم ہے جسے اسلامی روحانیت کی تاریخ میں جس شخصیت نے سب سے منظم اور گہرائی سے بیان کیا، وہ شیخ اکبر ابن عربی ہیں۔ انہوں نے اسے عالم مثال کا نام دیا ہے۔ عالم مثال، لیکن اس کی گہرائی میں جانے سے پہلے شیخ اکبر ابن عربی کے بارے میں کچھ بتائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سننے والے ان کے کام سے اتنے واقف نہ ہوں۔ انہیں اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھیں، شیخ اکبر ابن عربی 13ویں صدی میں اندلس یعنی موجودہ اسپین میں پیدا ہوئے۔ انہیں اسلامی روحانی روایت کا شیکسپیئر بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے انسانی نفس، وجود اور حقیقت کی گہرائیوں کو جس طرح بیان کیا، ویسی مثال نہیں ملتی۔ ان کا کام فلسفہ، تصوف اور الہیات کا ایک ایسا سمندر ہے جس نے پچھلے 800 سالوں میں اسلامی فکر پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ انہوں نے ہی عالم مثال کے بکھرے ہوئے تصورات کو ایک مکمل اور مربوط نظریے کی شکل دی۔ تو شیخ اکبر اس عالم مثال کو بیان کیسے کرتے ہیں؟ یہ ہے کیا؟ وہ اسے ایک برزخ کہتے ہیں۔ برزخ؟ جی، برزخ کا لفظی مطلب ہے دو چیزوں کے درمیان ایک پردہ یا ایک حد فاصل، ایک ایسی حد جو دونوں کو ملاتی بھی ہے اور جدا بھی رکھتی ہے۔ عالم مثال نہ تو خالصتاً روحانی ہے، جہاں کوئی شکل و صورت نہیں، صرف معنی ہے، اور نہ ہی یہ ہماری طرح خالصتاً مادی ہے جو ٹھوس اور کثیف ہے۔ یہ ان دونوں کے درمیان ایک لطیف درمیانی دنیا ہے۔ یہ عالم نہ تو روح کی طرح بے صورت نور ہے اور نہ ہی جسم کی طرح ٹھوس اندھیرا، بلکہ یہ روشنی اور اندھیرے کے درمیان پھیلی ہوئی شام کی شفق کی طرح ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں باطنی حقیقتیں یعنی معنی وہ حسی صورتیں اختیار کر لیتے ہیں، اور مادی چیزیں اپنے اندر چھپے ہوئے معنی کو ظاہر کرتی ہیں۔ کوئی مثال دیں گے؟ جی، جیسے وحی کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ایک نوری مخلوق ہیں، ان کا حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہونا، یہ واقعہ عالم مثال میں ہی رونما ہوا۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں علم کو دودھ کے پیالے کی شکل میں دیکھنا، یا اپنی امت کی تقدیر کو بیلوں کی شکل میں دیکھنا، یہ سب عالم مثال میں ہی ممکن ہوتا ہے، جہاں معنی اور صورت ایک ہو جاتے ہیں۔ کیا عالم مثال کی صورتیں اور مخلوقات بے جان ہیں یا ان کا اپنا ایک حقیقی وجود ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ نہیں، وہ بے جان نہیں، ان کا اپنا ایک حقیقی لطیف وجود ہے۔ شیخ اکبر کے مطابق اس عالم کی اپنی زمین ہے، اپنے آسمان ہیں، اپنے دریا اور شہر ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تو وہ محض ایک وہم نہیں تھے، بلکہ ایک حقیقی مثالی وجود تھے جن سے بات چیت کی جا سکتی تھی۔ اسی لیے اسے عالم خیال یعنی امیجنیشن نہیں، بلکہ عالم مثال یعنی امیجنل ریئلم کہا جاتا ہے۔ خیال ہمارے ذہن کی پیداوار ہے، جبکہ عالم مثال ایک موضوعی حقیقت ہے جو ہمارے ذہن سے باہر موجود ہے۔ یہ ایک دلچسپ فلسفیانہ تصور تو ہے، لیکن کیا اس کی کوئی عملی اہمیت بھی ہے؟ اس کی اہمیت اتنی بنیادی ہے کہ اس کے بغیر اسلامی عقائد کے کئی اہم ستونوں کو پوری طرح سمجھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ شیخ اکبر کی تعلیمات کی روشنی میں کم از کم 3 بڑے شعبے ہیں جہاں یہ عالم کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ کون کون سے؟ وحی، آخرت اور خود انسانی نفس کی حقیقت۔ یہ عالم وحی کے عمل کی وضاحت کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ ایک غیر مادی حقیقت یعنی کلام راہی جو نہ آواز ہے نہ حروف، وہ ایک مادی وجود یعنی نبی کے قلب تک کیسے پہنچتی ہے؟ تو عالم مثال ایک طرح کا انٹرفیس ہے۔ بالکل، ایک انٹرفیس جو عالم غیب کو عالم شہادت سے جوڑتا ہے۔
اور آخرت اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیا؟ یہ نقطہ شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارا علم، یہ محض خیالی یا تجریدی چیزیں نہیں ہیں۔ موت کے بعد عالم برزخ میں یہی ہمارے وجود کی اصل شکل بن جاتے ہیں۔ اس دنیا کا باطن اس دنیا کا ظاہر بن جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس دنیا میں حسد کی آگ میں جلتا ہے تو اس نظریے کے مطابق عالم برزخ میں وہ محض حسد محسوس نہیں کرے گا، بلکہ شاید اس کا وجود ہی ایک جلتی ہوئی اذیتناک شکل اختیار کر لے گا۔ بالکل یہی نقطہ ہے، باطن ظاہر بن جاتا ہے۔ قرآن کا یہ کہنا کہ جہنمی اپنے پیٹوں میں آگ بھریں گے یا ظالموں کا مال کھانا آگ کھانا ہے، اسے شیخ اکبر مجازی یا استعاراتی معنوں میں نہیں بلکہ عالم مثال کی ایک ٹھوس حقیقت کے طور پر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح جو شخص اس دنیا میں علم، محبت اور صبر جیسی صفات کو اپنے اندر پروان چڑھاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا مثالی وجود انہی صفات سے تشکیل پاتا ہے اور ایک خوبصورت نورانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی جنت اور دوزخ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم صرف جائیں گے، بلکہ وہ ہماری باطنی کیفیتیں ہیں جو وہاں مجسم ہو جائیں گی۔ جی، ہم اپنی جنت یا دوزخ اپنے اعمال سے بنا رہے ہیں۔ ہمارا ہر عمل، ہر نیت ہمارے اس عالم کے وجود کی ایک ایک اینٹ ہے۔ یہ تصور کہ ہمارے اعمال خود ہمارا اخروی وجود بن رہے ہیں، یہ تو ذمہ داری کا احساس کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور آپ نے تیسرے نقطے یعنی انسانی نفس کا ذکر کیا تھا۔ جی، شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ کے مطابق خود انسان کا نفس بھی ایک برزخ ہے۔ یہ ہمارے اندر پھونکی گئی روح الہی جو کہ نور ہے اور ہماری مٹی سے بنے جسم جو کہ ظلمت ہے، ان دونوں کے درمیان ایک مثالی حقیقت ہے۔ تو انسان کا نفس نہ خالص نور ہے نہ خالص ظلمت۔ بالکل، وہ ان دونوں کا سنگم ہے۔ یہی چیز انسان کے اندر عروج و زوال کے لامحدود امکانات کی وجہ بنتی ہے۔ وہ اپنے اعمال اور نیتوں سے خود کو نور کے قریب کر کے فرشتوں سے بھی بلند ہو سکتا ہے۔ یعنی ہمارا نفس وہ کینوس ہے جس پر ہم اپنی تصویر خود بنا رہے ہیں۔ درست فرمایا۔ تو کیا جس جگہ یا جس طریقے سے ایک نبی کو وحی کا فرشتہ انسانی شکل میں نظر آتا ہے، یہ وہی جگہ اور وہی طریقہ ہے جس سے ہمیں خواب میں کوئی اشارہ ملتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد ہمارے اعمال شکل اختیار کر لیں گے؟ یہ تینوں الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی عالم کے مختلف مظاہر ہیں۔ بالکل، آپ نے اس نظریے کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ یہ ایک ہی درمیانی عالم ہے، عالم مثال، جو ان تمام تجربات کو ممکن بناتا ہے، جو نہ خالصتاً مادی ہیں اور نہ خالصتاً روحانی۔ یہ وہ پل ہے جس پر معنی صورت کا لباس پہنتے ہیں اور صورتیں اپنے معنی ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن آج کا ایک سائنسدان یا مادہ پرست فلسفی تو کہے گا کہ یہ سب دماغی کیمیکلز کا کھیل ہے، خواب محض بے ترتیب نیورونز کی فائرنگ ہے، وجدان لاشعور کی کوئی بازگشت ہے، اور وہی کا تصور تو سائنسی دنیا سے ہی باہر ہے۔ اس نقطۂ نظر سے عالم مثال کا تصور ایک خوبصورت شاعری تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ اس پر شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ کے حامی کیا جواب دیں گے؟ یہ بہت اہم اعتراض ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ خواب دیکھنے کے دوران دماغ میں کیا ہوتا ہے، کون سے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں، کون سے حصے فعال ہوتے ہیں۔ یہ عمل کا کیسے یعنی ہاؤ ہے۔ صحیح۔ لیکن سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ اس خواب کا مطلب یعنی واٹ کیا ہے، یا یہ تجربہ کیوں یعنی وائی ہوا۔ عالم مثال اس تجربے کی مانوی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ روتے وقت آنکھوں سے پانی کیسے نکلتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ غم کیا چیز ہے۔ غم ایک باطنی حقیقت ہے اور آنسو اس کا ظاہری مادی اظہار۔ اسی طرح دماغ ایک ریسیور یا اینٹینا کی طرح ہے جو عالم مثال کی حقیقتوں کو وصول کرتا ہے۔ سائنس اس ریسیور کی تحقیق کرتی ہے، جبکہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ اس پیغام کی بات کر رہے ہیں جو وصول کیا جا رہا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ عالم ایک حقیقت ہے تو اس کا ادراک کیسے کیا جائے؟ کیا اس کا مشاہدہ ممکن ہے؟ ہاں، لیکن اس کے لیے دیکھنے کا انداز بدلنا پڑتا ہے۔ دیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ظاہری آنکھ یعنی بصر سے دیکھنا جو صرف مادی صورتوں اور رنگوں کو دیکھتی ہے، اور دوسرا دل کی آنکھ یعنی بصیرت سے دیکھنا جو صورتوں کے پیچھے چھپے ہوئے معنی اور حقائق کا ادراک کرتی ہے۔
आरिफ का रास्ता यही बसीरत का रास्ता है। वो दुनिया को सिर्फ चीजों के मजमूए के तौर पर नहीं देखता, बल्कि निशानियों यानी आयात के तौर पर देखता है। और ये रास्ता अक्ली दलीलों का नहीं बल्कि ज़ौक़ का है। ज़ौक़ यानी बराए रास्त बातनी तजुर्बा, जिसे चखा जाए, जिसका मुशाहिदा किया जाए। इस रास्ते का मकसद दिल के आईने को ख्वाहिशात, तासुबात और गफलत की गर्द से इतना साफ और शफाफ करना है कि उस पर गैबी हक़ाइक़ खुद मुनक़िस होने लगें, न कि सिर्फ उनका अक़ली तज्ज़िया किया जाए। दुरुस्त फरमाया। आरिफ वो है जो दोनों आंखों से देखता है। वो ज़ाहिर को भी देखता है और उसके बातिन का भी मुशाहिदा करता है। वो सूरत को भी देखता है और सूरत के पीछे छिपे हुए मायने को भी पहचानता है। यानी उसके लिए फूल का खिलना सिर्फ एक हयातियाती अमल नहीं रहता, बल्कि अल्लाह के जमाल का एक मजहर बन जाता है। और बारिश का बरसना सिर्फ एक मौसमियाती वाक़या नहीं रहता, बल्कि रहमत इलाही का नुज़ूल बन जाता है। इसके लिए पूरी कायनात एक बोलती हुई किताब बन जाती है। हमारी सोचें, हमारे एहसासात, हमारी नीयतें, ये सब मिलकर हमारी अबदी हकीकत को तराश रही हैं। बिल्कुल, जिंदगी दरअसल खुद को तराशने का ही अमल है। हम एक खाम माल के साथ भेजे गए हैं और हमारे पास आमाल, नियतों और इल्म के औजार हैं। और मौत वो लम्हा है जब औजार रख दिए जाते हैं और देखा जाता है कि हमने अपने आप को क्या शक्ल दी है। तो हकीकत इससे कहीं ज्यादा वसीह, कहीं ज्यादा गहरी और परत दर परत है, जो हमारे हवास महसूस कर सकते हैं। ये नजर आने वाली दुनिया तो वजूद की अनगिनत तहों में से सिर्फ एक तह है, एक ख्वाब जिसकी ताबीर अभी बाकी है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी बातनी बसीरत के दरवाजे खोल दे, ताकि हम सूरतों के गुलाम बनकर ना रह जाएं, बल्कि उनके पीछे छुपे हुए मानी को देखने के काबिल हो सकें। आमीन।